اکثر کہا جاتا ہے کہ تاریخ فاتح لکھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر وہ کہانی جو ہم تک پہنچی ہے وہ ادھوری ہو؟ آج ہمیں خلیفہ اور اس کے 4 عظیم جرنیلوں کی کہانی میں ایک نیا باب کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو شاید تاریخ کے بارے میں ہماری سوچ کو بدل دے۔ چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ سن 714 عیسوی کا تصور کریں۔ خلافت بنو امیہ اپنے عروج پر ہے، ایک ایسی عظیم سلطنت جس کی حدیں اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ فتوحات کا، خوشحالی کا ایک سنہرا دور تھا۔ اور اس سلطنت کی شان تھے اس کے 4 عظیم جرنیل۔ ایک طرف قتیبہ بن مسلم مشرق میں چین کی سرحدوں تک جا پہنچے تھے، تو دوسری طرف محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے، اور مغرب میں وہاں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اسپین میں اسلامی پرچم بلند کر رہے تھے۔ سوچیں کیسا ناقابل یقین دور ہوگا وہ، ہر طرف بس کامیابی ہی کامیابی۔ لیکن پھر سن 96 ہجری میں سب کچھ جیسے تھم سا گیا۔ ایک نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھے، اور فتوحات کا وہ سنہرا دور اچانک ایک ڈرامائی موڑ پر آ کر رک گیا۔ اچھا، تاریخ کی زیادہ تر کتابیں سلیمان کی کیسی تصویر دکھاتی ہیں؟ یہی کہ وہ ایک عیش پرست حکمران تھا جس سے بس کھانے پینے اور جشن منانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اور یہ کہ اسی نے خلافت کے سنہرے دور کا گلا گھونٹ دیا۔ اور اس الزام کی سب سے بڑی وجہ وہی 4 عظیم جنرل جن کا انجام بہت ہی المناک ہوا، وہی جنرل جنہوں نے اپنی محنت سے اس سلطنت کو کھڑا کیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم وسطی ایشیا کے فاتح ایک بغاوت میں مارے گئے۔ محمد بن قاسم سندھ کا فاتح، اسے اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کا گورنر، اسے ذلیل و خوار کر کے گمنامی میں دھکیل دیا گیا۔ اور طارق بن زیاد اسپین کا عظیم فاتح، وہ تو جیسے تاریخ سے غائب ہی ہو گیا۔ سوچیں ذرا، ایک خلیفہ اور 4 تباہ شدہ میراثیں، لیکن کیا یہی پوری کہانی ہے؟ ہمارے ذرائع اس مقبول داستان کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر سچ ہے کیا؟ تو چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلا کیس قتیبہ بن مسلم کی موت کا، اور اس کے پیچھے چھپا جانشینی کا ایک بہت بڑا سیاسی بحران۔ دیکھیں، یہاں پر جو عام کہانی ہے اور جو ہمارا ذریعہ بتاتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ سلیمان نے بدلہ لینے کے لیے قتیبہ کو مروایا، لیکن ذریعہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قتیبہ نے سلیمان کی جانشینی کی مخالفت کی تھی، تو اس سے ڈر تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسی ڈر میں اس نے خود ہی بغاوت کر دی اور لڑائی میں مارا گیا۔ یعنی یہ ایک منصوبہ بند قتل نہیں، بلکہ اس کی اپنی سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا۔ اب آتے ہیں فاتح سندھ کی طرف، اور یہ کہانی تو واقعی دل دہلائے دینے والی ہے۔ ہمارا ذریعہ اسے واقعات کا ایک ایسا طوفان کہتا ہے جس میں سب کچھ بہہ گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ کوئی منصوبہ بند قتل نہیں تھا، بلکہ غلط فہمیوں کے کلمناک سلسلہ تھا۔ پہلا قدم، راجہ داہر کی ایک بیٹی نے بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا۔ دوسرا قدم، یہ شکایت جب دربار میں خلیفہ سلیمان تک پہنچی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ تیسرا قدم، انہوں نے غصے میں اپنے جرنیل کی گرفتاری کا حکم دے دیا، لیکن ان کے کارندوں نے حد سے تجاوز کیا اور محمد بن قاسم کو اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ اور پھر چوتھا اور سب سے المناک قدم، اس لڑکی نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ اس کا الزام جھوٹا تھا، یہ صرف اپنے باپ اور وطن کا بدلہ لینے کی ایک چال تھی۔ ہمارا ذریعہ کہتا ہے کہ جب تک سلیمان کو سچائی کا پتہ چلا تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو اس پر شدید پچھتاوا ہوا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا اس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر سلیمان وہ ویلن نہیں تھا جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ ہمارا ذریعہ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ وضاحت دیتا ہے۔ یہاں ذریعہ ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی حکمران کے دور میں واقعات کا ہونا اور ان واقعات کا ذمہ دار خود اس حکمران کا ہونا، یہ 2 بالکل الگ باتیں ہیں۔ قتیبہ کی موت اس کی اپنی بغاوت کا نتیجہ تھی، محمد بن قاسم کی موت انصاف کی ایک المناک غلطی تھی۔ ذریعہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ تاریخ کی کتابیں اکثر چیزوں کو آسان بنا دیتی ہیں، ایک ہیرو اور ایک ولن بنا کر، اور یہ کہ سلیمان کو جان بوجھ کر ولن بنایا گیا تاکہ اسلامی تاریخ پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ آخر میں ذریعہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کسی کے دور میں بہت سی بری چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ ان سب کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ یہ سوال واقعی تاریخی ذمہ داری کے تعین کی پیچیدگی کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، یہاں مقصد کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ اصل نقطہ اس کہانی کو سمجھنا ہے جو ہمیں نسلوں سے سنائی جا رہی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ مقبول عام کہانی کے پیچھے اور کیا ہو سکتا ہے۔
تو آخر میں ایک خلیفہ کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پہ لا کے چھوڑ دیتی ہے کہ تاریخ کیا یہ ایک غیر جانبدار سچائی ہے یا یہ صرف فاتحین کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کے ہر واقعے کو پڑھتے ہوئے خود سے پوچھنا چاہیے۔